اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ما بعد فقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وہو اصدق الصادقین لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ان مجالس کا موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ہے کہ اسلام ایک روایتی مذہب ہے یا ایک مشن ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں مشن ہوتا ہے وہاں مشن اسٹیٹمنٹ بھی ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں مشن اسٹیٹمنٹ بتایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں، شریعتیں آئیں، میزان ہم نے حق و باطل کے بنائی، یہ سارا سسٹم ایک مشن کے تحت تھا۔ اور وہ مشن یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں سب مسلمان ہو جائیں، لیکن مشن ہمارا یہ ہے کہ جو مسلمان نہ بھی ہو وہ بھی انصاف سے محروم نہ رہنے پائے، اس لیے کہ یہ اللہ ہے واحد حی و قیوم و عادل کا بنایا ہوا دین ہے۔ اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ان مجلسوں کا مقصد ہے، اب تو ہر ایک کسی کی مجلس بھی سن سکتا ہے۔ میں پاکستان کے مسلمانوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہندوستان کے مسلمان آپسی اختلافات بھلا کر اب شیر و شکر ہو گئے، اسی طرح سے آپ بھی ہو جائیے۔ علماء کی بات مانیے، اپنے فرقے کے علماء کی بات مانیے، جو واقعی علماء ہیں ان کی بات مانیے، ملاؤں کی بات مت مانیے۔ یہ جاہل ہیں، ان کا کام لڑانا ہے، چاہے وہ کسی فرقے کے ملا ہوں، ان کی بات مت مانیے۔ عربی زبان میں نہیں کو کیا کہتے ہیں؟ لا۔ عربی زبان میں نہیں نو کو کہتے ہیں لا، وہ تو اس میں خود ہی لگا ہے ملا، ان کو مت سنو، اللہ آخر میں خود ہی لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے سوالات تو میرے پاس بہت آ رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سوالات کریں آپ، میں کوشش کروں گا لپیٹوں اپنی تقریر میں، حالانکہ مجھے مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر کسی سوال کو میں کلیئر نہیں کر سکا تو آپ پلیز سوالات کے نیچے اپنا موبائل نمبر ضرور لکھ دیں، تاکہ میں موبائل نمبر پر آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ سارے سوالات کیسے میں اس مجلس میں ڈیل کر سکتا ہوں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، ایک انبار ہے جو میرے جیبوں میں رکھا ہوا ہے سوالوں کا۔ تو صحیح لکھا ہے انہوں نے، غلط نہیں لکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو کٹھ ملا ہیں انہوں نے ہمارے علاقے کے لوگوں کو یقین دلا دیا ہے کہ عاشور کے دن شیعہ ایک سنی بچے کو پکڑتے ہیں، اس کو الٹا لٹکاتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس عالم میں اس بیچارے کی گردن کاٹتے ہیں لٹکے لٹکے، نیچے چاولوں کی تھیلی رکھ دیتے ہیں سینی، اس کا خون اس میں ٹپکتا ہے، اس کی وہ کھچڑی پکاتے ہیں، اس پر وہ فاتحہ دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان لوگوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے بارے میں بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔
میری یہ مجلس میرے سنی بھائی غور سے سنیں، میرے بھائی ہیں. دیکھیے ہم تو فلسطین میں شیعہ نہیں ہیں، فلسطین میں شیعہ نہیں ہیں، جو بیچارے سب شہید ہو رہے ہیں سنی ہیں، لیکن ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ایران میں کتنا زبردست پروٹیسٹ ہوا، آپ نے خود دیکھا. لبنان میں حزب اللہ والوں نے کتنا زبردست پروٹیسٹ کیا، آپ نے خود دیکھا. آج لاہور میں کتنے ہزار شیعوں نے آپ کی حمایت میں پروٹیسٹ کیا کہ نہیں پروٹیسٹ کیا؟ تو ہماری طرف سے تو محبت کے ہاتھ پھیل رہے ہیں، آپ کی طرف سے بھی ہم کو جواب ملنا چاہیے. دیکھیے یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بالکل بیس لیس نہیں ہے. میں نے ایک مجلس میں آج پڑھا اس کو، یہ بالکل بے بنیاد نہیں ہے. میں ملا نہیں ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ڈاکومنٹری پروف آپ کو دے سکتا ہوں. کتابوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. عیسائیت مذہب اچھا ہے، عیسائی گڑبڑ ہیں. ہندو مت میں نے پڑھا ہے بھائی اچھا ہے، ہندو گڑبڑ ہے. اسلام میں تو کوئی نقص ہے ہی نہیں، مسلمان گڑبڑ ہیں. لیکن ایک مذہب وہ ہے جس کو میں یہاں پر برسر عام کہہ رہا ہوں کہ ایک مذہب وہ ہے کہ جو مذہبی گڑبڑ ہے، اور وہ مذہب ہے یہودیت کا. یہودی گڑبڑ نہیں ہے، وہ تو جو ان کے مذہب نے کہا ہے وہی وہ کر رہے ہیں. دنیا میں کسی مذہب نے، ہندو مت نے یہ بات نہیں کہی، ہرگز نہیں کہی. عیسائیت نے یہ بات ہرگز نہیں کہی. بدھزم نے یہ بات ہرگز نہیں کہی جو تلمود میں لکھا ہوا ہے. وہ میں نے خود پڑھا. نیو یارک میں جب گیا تو میں نے کہا اپنے میزبان سے کہ بھائی تلمود لا دو یہاں کی لائبریری سے، میں دیکھوں تو کہ اس میں ہے کیا. اب وہ اتنی موٹی موٹی 3 جلدیں ہیں. میں نے کہا یہ تو میں پڑھ چکا. اتنی موٹی موٹی 3 جلدیں، لیکن پھر بھی میں نے کہیں کہیں سے اس کو دیکھا. آپ کو میں قسم دیتا ہوں، آپ بتا دیں کس مذہب نے یہ بات کہی ہے. جو اس میں لکھا ہوا تھا یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ یو آر دا سلیکٹڈ نیشن آف یہوہ، the rest of the communities are all just like goats and cattle, they have no rights whatsoever. ارے یہ کس مذہب میں لکھا ہے بھائی؟ ہندوؤں میں کہاں لکھا ہے یہ؟ عیسائیوں میں کہاں لکھا ہے یہ؟ بدھزم میں کون سی کتاب میں لکھا ہے بھائی کہ یہودیوں تم اللہ کے بڑے چہیتے فرزند ہو؟ چہیتوں کو یہی تو حرکتیں ہوتی ہیں. جب بچے لاڈ میں خراب ہوتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. تم اللہ کے چہیتی قوم ہو، تمہارے علاوہ جو بھی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، چاہے مسلمان ہوں، وہ انسان ہی نہیں ہیں، وہ گائے بیل بھیڑ بکریاں ہیں. بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، مسجد میرے پیچھے ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. ان کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو قتل کرو خوب، ان کا مال لوٹو خوب، ان کو دھوکے دو خوب، ان کی عورتوں کی عصمت دری کرو خوب. ارے یہ مذہب ہے؟ یہ مذہب ہے؟ یہ تو بربریت ہے کہ مذہب ہے بھائی. اور عیسائیوں کو اس بات کی خبر ہے. اب جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ایک عیسائی اسکالر کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، مختصر، بس بات تو بہت لمبی ہے. اس کتاب کا نام ہے، آتھر کا نام ہے آرڈن لیز. کتاب چھپی ہے لندن میں 1938 میں. دیکھیے میں سب بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی شبہ نہ رہے. آرڈن لیز، دا بک پرنٹڈ ان ایئر 1938. کتاب کا نام ہے جیوش ریچول مرڈرز، یعنی یہودیوں کے مذہبی رسم و رواج کے مطابق قتل اور خون بہانا. اس کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. کتاب کا نام، آتھر کا نام، کہاں چھپی ہے سب میں نے بتا دیا آپ کو. اس میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے 2 فیسٹیولز ہوتے ہیں. ایک مجھے نہیں پتا اس کا صحیح پروننسیشن کیا ہوگا. اس میں لکھا ہوا ہے ایک تو ہوتا ہے
پڑھنے میں پیورم آ رہا ہے، PURIM، پیورم، PURIM، اس میں لکھا ہے کہ یہ فیسٹیول جو ہے یہ مارچ میں ہوتا ہے۔ دوسرا فیسٹیول ان کا ایسٹر کے جو ہمارے عیسائی بھائیوں کا ہے ایسٹر، اس کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ یہ پہلا فیسٹیول جو ہوتا ہے اس میں قید ہے کہ کسی ایسے بچے کو پکڑو غیر یہودی عیسائی کو جس کی عمر 10 برس کی نہ ہو، اس کو قتل کرو، اس کے خون سے جو جمع ہو، وہاں کے جو ملا ہیں، پادری ہیں، کم وقت منحوس، ان کو حاخام کہا جاتا ہے۔ جو چیف حاخام ہو اس کو جا کر دو تمہارے ایریا کا، وہ اسے گوندھ کے آٹے میں اور روٹی تیار کرے گا اور وہ یہوہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ بھائی جس کا یہوہ ہی خون بچوں کا پیتا ہو، وہ قوم خونی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ بتائیے، میں غلط کروں؟ میں نے خود پڑھا بھائی۔ اور دوسرا جو ان کا فیسٹیول ہوتا ہے وہ اپریل میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پاس اوور، وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، پاس اوور۔ اس میں ایک جوان کو اسی طرح سے قتل کیا جاتا ہے، غیر یہودی کو، اور اس کے خون سے روٹی گوندھی جاتی ہے اور یہی حرکتیں کی جاتی ہیں، اور جو خون بچ جاتا ہے اس کو سکھا کے اگلے سال کے لیے پریزرو کر لی۔ اے بھائی، یہ یہودی کرتے ہیں یا آپ نے ہم پر کیوں چپکا دیا بھائی؟ یہ یہودی کرتے ہیں بدنصیب، غیر یہودی ہو کوئی بھی ہو، بہتر یہ کہ عیسائی ہو، نہ ہو تو مسلمان ہو، نہ تو ہندو، کوئی بھی ہو، اس نے کوئی بھی کوئی حیثیت ہو، کوئی ویلو ہو، کوئی رائٹ اور کوئی حق نہیں رہتا۔ میں وائلنٹ تو کبھی نہیں ہوتا، لیکن میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ یہ جملے تالمود کے اور یہ جو ان کا فیسٹیولز ہے، اس کی تفصیل کم سے کم لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کے دنیا کی ہر قوم کے پاس بھیجوا تو دی جائے، عیسائیوں کو بتا تو دیا جائے، ہندوؤں کو بتا تو دیا جائے، ہمارے ملک کو تو بتا دیا جائے جو یہودیوں سے پینگ بڑھا رہا ہے کہ یہ آپ کو بھی بخشنے والے نہیں ہیں، یہ تو خالی اکیلے خود رہنے والے ہیں کہ بس ہم رہیں، ہم باقی کسی کمیونٹی کو یا کسی انسان کو کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے۔ تو میں مسلمانوں سے بہت ادب سے گزارش کروں گا کہ اب جب کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، مسجد میرے پشت کے اوپر ہے، بحلف شریع بتا رہا ہوں کہ 1500 برس کے عرصے میں، اور قیامت اگر 15,000 برس کے بعد بھی آنے والی ہے، تو میں قیامت تک کے شیعوں کی ضمانت لیتا ہوں کہ نہ کبھی شیعوں نے کسی سنی بچوں کو مارا ہے، نہ ماریں گے۔ ہمارے یہاں مشرک کے بچے کو نہیں مار سکتے بھائی، ہم ہندو کے بچے کو نہیں مار سکتے، تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں۔ اب آپ کا فریضہ ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں تاکہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ دور ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں افراد بہت۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، ریلیجن نہیں ہے، مشن ہے۔ اس لیے قرآن نے حضور کے لیے 2 لفظ استعمال کی ہیں، ایک بعثت اور ایک رسالت۔ اور آپ انگلش عربک ڈکشنری کو کنسلٹ کر لیجئے، بعثت کے معنی بھی ہیں مشن یا اسائنمنٹ، اور رسالت کے معنی بھی ہیں مشن یا اسائنمنٹ۔ اب میری بات بھی کہنا نہیں چاہیے مجھے، مگر میں یہاں نماز پڑھ کے دعا کر کے آتا ہوں کہ پالنے والے مجھے اخلاص عطا فرما دے، خلوص عطا کر دے، تاکہ میری بات لوگوں کے دلوں تک پہنچے، دلوں تک پہنچے۔ یہ دعا میں بتا رہا ہوں آپ کے، میں بہت طلب کے دعا کر کے آتا ہوں۔ میرے عزیزوں، جب یہ طے ہو گیا کہ اسلام ایک مشن ہے، تو مشن میں سنسیئرٹی چاہیے ہوتی ہے، مشن میں اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، اخلاص، خلوص۔ اب ہم اور آپ مخلص ہیں یا نہیں ہیں، یہ 1 منٹ میں
ایک سیکنڈ میں آپ سمجھ لیں گے. جہاں مشن ہوتا ہے وہاں اخلاص ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے. جہاں خلوص اور سنسیریٹی ہوتی ہے وہاں ایک بات ہوتی ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں، جو مہم آپ لے کر چل رہے ہیں، اگر دوسرا بھی اسی مہم کو شروع کرے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں جلن پیدا ہوئی یا خوشی پیدا ہوئی. اگر خوشی پیدا ہوئی تو یہ مشن ہے، جلن پیدا ہوئی تو رسم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا انہیلدی کمپٹیشن شروع ہو گیا تو یہ رسم ہے. جس کے پیش نظر مشن ہوتا ہے اس کو نہ ستائش کی تمنا ہوتی، نہ صلے کی پرواہ ہوتی ہے. نہ وہ روپیہ چاہتا ہے، نہ وہ شہرت چاہتا ہے. وہ تو مشن میں اپنے ایسا کھویا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بس صبح شام اسی کام میں لگا رہتا ہے کہ میرے مشن کی کیسے تکمیل ہو. اسی لیے جو پیغمبر ادھر سے آیا اس نے یا یہ کہا کہ لا اسألکم علیہ مالا، یا یہ کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا. جو بھی پیغمبر آیا قرآن میں آپ دیکھ لیں وہ یہی کہتا ہوا آیا کہ نہ میں تم سے مال چاہتا ہوں، نہ میں تم سے کچھ اجرت چاہتا ہوں. تو جہاں مال کی طلب ہو، کسی بھی مذہبی رسم کے بعد مال کی اگر طلب ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ رسم ہے، یہ مشن نہیں ہے. جس کے پیسہ مشن ہوتا ہے وہ مال کے لیے اپنا مشن تھوڑی چلاتا ہے. وہ دولت کے لیے، وہ پیسوں کے لیے اپنا مشن نہیں چلاتا ہے. اسی طرح سے جس کے پیش نظر مشن ہوتا ہے وہ کبھی خامخواہ کی بحثوں میں نہیں الجھتا. میں بھی ایک چھوٹا سا مشن چلا رہا ہوں، بہت چھوٹا سا، اللہ قبول کر لے اس کو. مگر جو مجھ سے کہتا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس مشن میں، کہتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں گے آپ، تو اس میں ایک ہی شرط ہے. اور جب پوچھتا ہے وہ کیا شرط ہے، میں کہتا ہوں آپ گونگے بہرے ہو جائیں گے. گونگے بہرے. کیونکہ آپ جب یہ مشن شروع کریں گے تو کچھ لوگ ضرور ناسمجھی میں یا سمجھداری میں آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے، الٹی سیدھی باتیں کرنا چاہیں گے. تو آپ نے اگر ان کو جواب دینا شروع کیا تو ان کا تو کوئی مشن ہے نہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا نقصان ہو جائے گا. اتنی دیر میں آپ کوئی کام کر لیں گے. تو جو میرے ساتھ، اور الحمدللہ اللہ کا شکر کہ میرے ساتھی جو کام ہو رہا ہے میرے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں. مگر میری پہلی شرط یہ ہوتی کہ آپ میرے ساتھی ہیں تو گونگے بہرے ہو جائیے. نہ کسی سے بحث کیجئے، نہ کسی کی سنیے، اپنے کام میں لگے رہیے. یہ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مولا نے، علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں تحریر ہے، آج بھی موجود ہے، آپ اٹھا کے نہج البلاغہ پڑھ لیں. لمبی بات ہے، میں ایک ٹکڑا اس کا میں نے پڑھا تھا وہی پڑھ رہا ہوں کہ ایاکم والخصوم فی الدین. دیکھو دین ایک مشن ہے، اس مشن کے پھیلانے میں خامخواہ کی کج بحثیوں میں اپنے کو نہ الجھانا. اس کے بعد جو جملہ کہا ہے قیامت کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ تم نے اگر اپنے کو کج بحثیوں میں الجھا لیا اور آپ دیکھ لیں کہ آج آپ کی قوم میں یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. میں کسی پر تنقید کبھی نہیں کرتا، کرٹیسائز میں کبھی کسی کو نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھ لیں حالات آپ کو چلتا ہے کہ جو مسئلے یہاں پیدا ہوتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم کج بحثیوں میں الجھے تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی. بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ بتائیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بتائیے. یہی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ مخاصمہ اور خصومہ یہ اہل نار کی پہچان ہے. سورہ 7 آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوتا ہے ان ذالک لحق تخاصم اہل النار. مخاصمہ دوسری شے ہے، مباحثہ دوسری شے ہے. مباحثہ نکلا ہے بحث سے. بحث کا انگریزی ٹرانسلیشن ہے سرچ اینڈ ریسرچ. تو مباحثہ ہوتا ہے تلاش حق کے لیے، جستجو حق میں، اس سے علم آگے بڑھتا ہے. کج بحثیاں ہوتی ہیں پرسنل ایگو کے تحت، اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اب قرآن نے جو مشن اسٹیٹمنٹ دیا وہ کیا ہے؟
کہ دنیا میں کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ظلم کا خاتمہ ہو جائے. ظلم از نو کمپرومائز پوائنٹ. اس پر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، کوئی کسی کا حق نہ مارے. کیونکہ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں وہ سب ناانصافیوں سے پھوٹتے ہیں، اور سب سے بڑی ناانصافی ہے کسی کو غریب بنا دینا. بس اب آج میں آخری تقریر ہے میری اس موضوع پر، کچھ باتیں رہ گئی تھیں. اس لیے جو اوریجنل اسلام ہے، جو اوریجنل اسلام ہے وہ غربت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. مولا علی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے اپنے جانے سے پہلے کہا تھا میں جا رہا ہوں، تمہارے 2 دشمن ہیں، ان سے ہوشیار کر کے جا رہا ہوں. میں سمجھا تھا کسی آدمی کا نام لیں گے کہ یہ 2 دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہو، یا کسی گروہ کا نام لیں گے کہ ان سے ہوشیار رہو. فرمایا کہ 2 دشمنوں سے ہوشیار رہنا، میرے جتنے دشمن پیدا ہوئے ہیں انہی 2 دشمنوں سے پیدا ہوئے ہیں، جس میں سے ایک دشمن کا نام ہے جہالت، دوسرے دشمن کا نام ہے غربت. غربت علی کی دشمن ہے، علی کے چاہنے والوں. اس کو اپنے گھروں سے نکالو، اس کو اپنی بستیوں سے نکالو، اس کے خلاف جہاد کرو. حدیث میں آیا ہے کہ القاتل لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. جو شخص اپنے گھر والوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے روزی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے کم نہیں ہے. اس لیے کہ جہاد بھی مشکلیں حل کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ محنت بھی مشکلیں حل کرنے کے لیے ہو رہی ہے. اور اسی لیے پھر ریپیٹ کر دوں، اور اسی لیے چونکہ مولا علی نے اپنے دور حکومت میں غربت کا خاتمہ کر دیا تھا، باوجود 3 سول وارز کے. صفین کی جنگ ہوئی، جمل کی جنگ ہوئی، نہروان کی جنگ ہوئی. 3 سول وارز، ہزار آدمی اس میں مارے گئے بے خطا. علی جی. تو کرسچن عرب رائٹر جارج جورداق کرسچن ہے، شیعہ نہیں ہے، جو آپ کے محبت میں لکھ دیا. اب کرسچن ہے بھائی، وہ عیسائی. اس نے کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے، صوت العدالت الانسانیہ. اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن ترجمہ ہو چکا ہے. اس میں اس نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ مولا علی نے دوستوں اور دشمنوں کے انبوہ کثیر میں یہ اعلان کیا کہ تم میرے موافق ہو یا مخالف، میری تعریف کرتے ہو یا مجھے برا بھلا کہتے ہو، اتنا بتا دو کہ میری اسٹیٹ میں غربت ہے. کوئی آدمی غریب پایا جاتا ہے، کوئی بے گھر ہے، کوئی بے در ہے، کوئی بے لباس ہے، کوئی بے غذا ہے. اور سارے مجمع نے کہا کہ آپ نے ان مصیبتوں کے باوجود اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کر دیا. اور میرے بھائیوں، آپ کا آخری امام جو آئے گا، اس کے بھی جنگ کے دونوں مورچے لکھے ہوئے ہیں. پڑھ لیجئے، پڑھیے پڑھیے پڑھیے. آپ تو پڑھتے نہیں ہیں، بڑی مشکل کی بات ہے. پڑھنے کی عادت ڈالیے، ایجوکیشنل اویئرنیس پیدا کیجئے، اکیڈمک کلچر بنائیے، تبھی مسئلے حل ہوں گے. ان کے لیے بھی خاص طور پر ہے کہ جب وہ مولا ظہور کریں گے تو یہی 2 مورچے فتح ہوں گے. دنیا سے جہالت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، غربت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. بڑی مشکل پڑتی ہے، لیکن جو سوالات کیے گئے انہیں کو میں لپیٹ رہا ہوں، آپ سمجھ لیجئے. اب جب ایسی حکومت قائم ہو گئی کہ جس میں غربت نہیں ہے، سب کو کھانا مل رہا ہے، سب کے پاس مکان ہے، سب کے پاس پیسہ ہے، تب آپ چوری کیوں کر رہے ہیں؟ تب آپ چوری کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ بھوکے نہیں ہیں؟
آپ بے دوا نہیں ہیں، آپ بے مکان نہیں ہیں، آپ کیوں چوری کر رہے ہیں؟ کوئی پرابلم ہو تو بتائیے۔ اس عالم میں اگر کسی نے چوری کی مگر اس کے بعد اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور مولا کے پاس آیا تو حد شرعی جاری کی جاتی ہے۔ آپ یقین کریں میں ڈرتا ورتا نہیں کسی سے، اللہ کا شکر ہے۔ فتنے سے ڈرتا ہوں، آدمیوں میں کسی سے نہیں ڈرتا میں۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے جب ہمارے ملک کے پردھان منتری اس وقت جو تھے پرائم منسٹر وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جی، اب وہ واقعی بیچارے اٹل ہو گئے ہیں، اس لیے ان کے پیروں سے چلا ہی نہیں جاتا۔ اب وہ اٹل ہو گئے، وہ ٹل سکتے ہی نہیں، جہاں بیٹھے ہیں بس وہیں بیٹھے ہیں۔ مجھے ایک جلسے میں بلایا گیا، میں کیا سمجھتا تھا کہ یہاں یہ سب ہوگا۔ ایک صاحب اپنی گاڑی پر مجھے لے کر گئے وہاں، مجھ سے کچھ اور بات بتائی گئی تھی، میں نے وہاں جا کے منظر کچھ اور دیکھا کہ وہاں تو جے شری رام جے شری رام جے شری رام کے۔ میں نے کہا یہ کون سا جلسہ رہا بھائی، یہ جے شری رام جلسے میرا کیا کام ہے بھائی؟ خیر میں گیا کہ بھائی بلایا گیا چل کے کم سے کم صورت تو دکھا دوں۔ تو وہاں جو میں گیا تو جو بیچارے دویدی جی تھے جو کینیڈا سے آئے تھے اور جو چاہ رہے تھے کہ ہندو مسلمانوں میں قربت پیدا ہو جائے، وہ مجھے دیکھ کے اسٹیج سے روتے ہوئے اترے کہ مولانا میں نے کوئی سازش نہیں کی تھی مگر ہمارا جلسہ ہائی جیک کر لیا گیا، اب یہ جلسہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ اب تو یہ بجرنگ دل کے لوگ سب بیٹھے ہیں اور آر ایس ایس کے لوگ بیٹھے ہیں، اور اب اس کا چارج میرے پاس نہیں ہے، اب تو دیکھیے اٹل بہاری واجپئی کے پاس چارج ہے اس کا۔ تو میں نے کہا کہ قربانی کا بکرا میں ہی رہ گیا تھا بھائی، اور کسی عالم کو آپ نے نہیں بلایا؟ کہ نہیں، ہم نے ندوۃ العلماء جو اہل سنت کا بہت بڑا بہت بین الاقوامی شہرت کا مالک مدرسہ ہے، بہت شاندار مدرسہ ہے، ہزار بچے اس میں پڑھ رہے ہیں اور بہت کوالٹی کی ایجوکیشن وہاں ہو رہی ہے۔ کہا وہاں کے 2-3 علماء کو ہم نے بلایا تھا، وہ آئے مگر وہ یہ رنگ دیکھ کے اور وہ چلے گئے۔ تو میں نے کہا وہ اوپر سے معاملہ آ رہا ہے، میں جانے والا نہیں ہوں۔ میں جانے والا نہیں ہوں۔ میں چپکے سے آ کے میں چھوٹا سا تھوئی اپنے کونے میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اٹل جی نے تقریر شروع کی۔ او بابا، انہوں نے شاید مجھے دیکھا ہی نہیں، یا دیکھا تو پہچانا نہیں، یا یہ سمجھے کہ واللہ اللہ شاہد ہے صرف 2 مسلمان تھے، ایک میں، ایک وہ صاحب جو مجھے لے کے آئے تھے، باقی سب جھاڑ ہندو بھرے ہوئے، اور وہ بھی آر ایس ایس و بجرنگ دل کے خونی۔ اس میں جو تقریر شروع کی انہوں نے، وہ گل افشانیاں فرمائیں کہ میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں۔ مسلمانوں کو برا بھلا کہتے پبلک تالیاں بجا رہی تھی، میں بھی تالیاں بجا رہا تھا۔ معلوم تھا مجھ سے مجھے جائیں کہاں میرے ہاتھ سے نکل کے، میں بھی تالیاں بجا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اسلام پر آ گئے، اسلامی شریعت پر آ گئے، اور تقریر ان کی ختم ہی نہیں ہوتی۔ میں نے دویدی جی سے کہا تھا کہ میں 5 بجے آؤں گا اور 5:30 پہ چلا جاؤں گا، اس لیے 5:45 پر نماز کا وقت آ جائے گا، اس کے بعد مجھے ایک نکاح پڑھنا اور ایک محفل پڑھنا ہے۔ وہاں صورتحال یہ کہ نماز مغرب کا بھی وقت آ گیا، بھائی ان کی تقریر نہیں ختم ہوتی۔ میں نے کہا اب میں اگر یہاں سے گیا تو میرے پیچھے تالیاں بجیں گے، گیا یہ بھی بھاگا تو اسلام کی توہین ہوگی، اس لیے میں نے معبود سے کہا کہ محفل جاتی ہے جائے، اب اس وقت موقع ایسا ہے کہ میں یہ جگہ چھوڑ نہیں سکتا بھائی، نماز جاتی ہے چلی جائے، اس وقت اسلام کی عزت کا سوال ہے۔ میں بیٹھا رہا اطمینان سے، اسلام کی عزت کا سوال ہے آگے۔ اس کے بعد کہتے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے وہ شریعت آج کل کے زمانے میں جو چور کے ہاتھ کاٹ دے، بہت سی باتیں کہ اس میں کی یہ بات بھی نہیں کہی، اور مجمع کا عالم یہ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، میں کہاں امام زین العابدین کہاں، میں ان کا غلام، ان کے غلاموں کا غلام، لیکن بلا تشبیہ وہی منظر تھا، جدھر دیکھو خون میں ڈوبی ہوئی آنکھیں، سب مجھے گھور رہے ہیں۔ ایک میں
پلٹ کے میں نے جو پیچھے جو سا مجھے لے کر آئے تو ان کو دیکھا میں نے وہ کہاں، واللہ میں آپ سے قسم کھا کر، وہ کہاں پر رہے تھے بیچارے ڈر کے مارے، کہاں پر رہے تھے بھائی، ڈر کے مارے کہاں پر رہے تھے. میں نے کہا لو یہ تو پہلے ہی سے کانپ رہے ہیں، کچھ گڑبڑ ہوئی تو کیا ہوگا. اس کے بعد مجھے آخری مقرر کی حیثیت سے پکار لیا گیا. میں بھی سیزنڈ آدمی ہوں، میں جانتا ہوں کہ ہوسٹائل ماحول کو قابو میں لانے کے لیے قرآن نے کیا ترکیب بتائی ہے. یہ جو آپ برابر دیکھتے ہیں، بار بار حضرت موسیٰ کا ذکر، بار بار حضرت موسیٰ کا ذکر، بار بار حضرت موسیٰ کا ذکر، بار بار حضرت عیسیٰ کا ذکر. سب سے زیادہ انہی دو پیغمبروں کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ. کیوں قرآن نے یہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا ذکر کیوں کیا؟ آپ تفسیریں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا. یہ اس لیے کیا کہ جب پیغمبر عیسائیوں کے بیچ میں جاتے تھے تو اگر ڈائریکٹ اپنا میسج شروع کر دیں ان کے سامنے کہ اسلام 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 لا الہ، وہ کیوں سنیں گے بھائی؟ تو پیغمبر جب عیسائیوں کی بزم میں جاتے تھے تو پہلے حضرت عیسیٰ کا ذکر شروع کر دیتے تھے، اور جب وہ پیغمبر کی زبان سے حضرت عیسیٰ کا ذکر سنتے تھے تو ان کے کان لگتے تھے کہ دیکھیں عیسیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور جب ان کے کان لگتے تھے تو اسی ذیل میں اسلام کا پیغام سنا دیتے تھے. یہودیوں میں جب جاتے تھے تو حضرت موسیٰ سے تعلق رکھنے والی آیتیں پڑھنا شروع کرتے تھے. وہ کہتے تھے وہ یہ تو ہمارے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں، اور جب وہ سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے تھے اسی ذیل میں اسلام کا پیغام. میں نے بھی یہی کیا کہ میں نے شروع کیا شری رام چندر جی سے، شروع کیا میں نے گیتا جی سے، گیتا کو میں نے پڑھایا. اور وہ لوگ جو گھور رہے تھے مجھے وہ حونق ہوئے کہ لو یہ تو گیتا کو کوٹ کر رہے ہیں. ایک 10-12 منٹ تک میں نے پھر اچھی طرح سے کو مکھن لگایا. لیکن مسجد میرے پیچھے ہے، اس بات آپ ذہن رکھیے گا. اس کے بعد پھر میں مڑا اور میں نے کہا کہ جس طرح سے ہندو دھرم کی بنیاد ہے، اب تو میں نے ہندی میں تقریر کی تھی، پیور شدھ ہندی میں، تو مگر آپ یہاں تو اردو ہی میں کہوں گا میں، کہ جس طرح سے ہر مذہب و دھرم کی ایک بنیاد ہوتی ہے جس پر وہ مذہب اٹھتا ہے. جیسے عیسائیت کی بنیاد ہے مرسی اور رحم کے اوپر، اور ہندو دھرم کی بنیاد ہے میڈیٹیشن، دھیان گیان کے اوپر، سمجھا؟ اسی طرح سے اسلام کی بنیاد ہے جسٹس، نیائے اور عدل کے اوپر. پھر میں دھیرے دھیرے موڑتے میں نے بھی لمبی تقریر کی، میں کرتا کیا. اب مجمع بالکل میرے قابو میں آ گیا اور لوگ سننے کے لیے تیار ہو گئے. تب میں نے اٹل بہاری واجپئی جی سے کہا، میں نے کہا واجپئی جی آپ کی بڑی ذمہ دارانہ پوزیشن ہے، آپ کو اسلامی شریعت پر کرٹیسائز کرنے کا، تنقید کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن پہلے آپ نے پڑھ تو لیا ہوتا. آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اسلامی شریعت اتنی ظالم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیتی ہے، تو کیا آپ کو خبر ہے کہ کب ہاتھ کٹتے ہیں؟ 9 شرطیں ہیں، جب وہ 9 شرطیں پوری ہوں گی تو چور کے ہاتھ کٹیں گے. مثلاً اگر ملک میں قحط پڑا ہوا ہے اور کوئی آدمی بھوک سے پریشان ہو کر چوری کر رہا ہے تو ہاتھ نہیں کٹیں گے اس کے. قحط پڑا ہے ملک میں، ہاتھ کاٹ دینا اس وقت خلاف عدل ہو جائے گا. پھر میں نے امام رضا کا اور مامون کا واقعہ سنایا. میں نے کہا سنیے واجپئی جی، ہمارے 8ویں امام کے دور میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا مامون. اب وہ غور سے سن رہے ہیں. چہرے کا رنگ جو لال لال تھا پھر وہ زرد ہونا شروع ہو گیا ہے. تو میں نے کہا مامون بادشاہ تھا ہمارے یہاں اسلام میں، بہت زبردست بادشاہ تھا. آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، پڑھے لکھے آدمی ہے اسکالر. کہا ہاں جانتا ہوں. میں نے کہا اس کے دربار میں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ایک بہت مقدس آدمی، ہاتھ میں تسبیح، ماتھے پر گھٹے کا سجدے کا نشان، وہ چور بن کر آ گیا. مامون نے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں چوری کی ہے. امام رضا پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے مامون کے، بادشاہ وقت کے. سن لیجئے یہ بات.
بادشاہ کے پہلو میں امام رضا بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا میں چوری کی ہے. کہا چوری کی ہے, اقرار کر رہے ہو, ہاتھ کاٹ دو. اس نے کہا میرے ہاتھ نہیں کٹیں گے, تمہارے ہاتھ کٹیں گے. بادشاہ نے کہا چوری تو نے کی, ہاتھ میرے کٹیں گے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اسلام کی بنیاد عدالت پر ہے. سارا پیسہ تو تیرے جیب میں جا رہا ہے, بنی عباس کے جیب میں جا رہا ہے. تجھے خبر بھی ہے کہ پبلک پر کیا گزر رہی ہے. میں 3 دن کا بھوکا رہا ہوں اس کرپٹ نظام میں, تب میں نے چوری کی ہے. تو چوری میں نے کی ہے, ذمہ دار تو ہے, اس لیے تیرے ہاتھ کٹیں گے. مامون نے امام سے پوچھا کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ امام نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ پر. بس یہی موقع تھا, بال آ رہا تھا, میں نے سکسر لگایا. میں نے کہا جناب آج اگر کوئی شخص چوری کرے گا, جب بیوروکریسی کرپٹ ہے, جب آپ کے منسٹرز کرپٹ ہیں, ہندوستان میں بھوکوں کی تعداد کروڑوں کی تعداد میں ہے, تو اگر کوئی چور چوری کر کے آئے گا اور اسلامی عدالت قائم ہوگی تو چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے, شریمان جی آپ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. صاف میں نے کہہ دیا. ان کے چہرے کریں گے فخر, اور لوگوں نے, ہندو تھے لیکن وہ ایسا, وہ لوگوں نے کلیپنگ شروع کر دی, تالیاں بجانا شروع کر دی. بولا دیکھیے آپ نے. تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اسلام کی بنیاد اور فاؤنڈیشن عدالت کے اوپر ہے, انصاف کے اوپر ہے. یہ اگر ہے تو آپ کا ہر عمل قبول ہے. اور خدا نخواستہ آپ نے یا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو نماز کام بالکل نہیں آئے گی, روزہ کام نہیں آئے گا, کوئی عبادت کام نہیں آئے گی اگر میرے دامن پر ظلم کا دھبا لگا ہوا ہے. بس اب آگے بڑھوں. مشن کے لیے صحیح ڈائریکشن ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. وقت کب رہ گیا؟ ذہانت بھی ہو, عقل بھی ہو, مطالعہ بھی ہو, سنسیئرٹی بھی ہو, سب کچھ ہو, لیکن اگر ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو نتیجہ بڑا مہلک نکلتا ہے. یہ عجیب اتفاق کی بات ہے. اب بچے جو نہیں پڑھتے ان کے میں کیا کر سکتا ہوں, جو پڑھتے ہیں انہوں نے ہسٹری پڑھی ہوگی کہ انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا, ایسٹ انڈیا کمپنی نے, تو انگریزوں سے مقابلے کے لیے ایک ہی وقت میں 2 آدمی کھڑے ہوئے, دونوں کا ایک ہی نام. لو بھائی, ایک ہی زمانہ, ایک ہی نام, یہ بھی سید احمد, وہ بھی سید احمد. ایک سید احمد بریلوی, ایک سید احمد سر سید احمد. یہ سید احمد بریلوی عالم تھے, میں ان کی توہین نہیں کر سکتا ہوں, بہت لوگوں کی عقیدت ان سے وابستہ ہیں. عالم تھے, ویژن نہیں تھا, ڈائریکشن صحیح نہیں تھا. یہ ہزاروں ہزار مسلمانوں کو لے کر چلے, یو پی سے پنجاب تک آئے اور آگے بڑھے بالا کوٹ کے قریب تک, آزاد کشمیر میں. انگریز ایک چالاک, انہوں نے اب تک پہنچ نہیں دیا اپنے تک, ایسی چال بازیاں کی کہ سکھوں سے مقابلہ کرا دیا. سکھوں نے حضرت کو شہید کر دیا. اب ان کو حوریں ملی ہوں گی بھائی, ملی ہوں گی حوریں. ہمیں کیا ملا؟ آپ بتائیے, بتاؤ بیٹا ہمیں کیا ملا؟ ہم کو صرف یہ ملا کہ انگریز ہمارے اور دشمن ہو گئے, یہ ملا ہم کو. انہوں نے اور پیسا ہم کو, اور پیسا ہم کو. انہی کے ہم نام و انہی کے ہم زمان سر سید احمد. سید احمد شہید سے بڑی داڑھی تھی سید احمد, سر سید احمد کی. بھائی داڑھی نہیں تھی, ڈاڑھا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں. میں لیل کا پڑھا ہوا ہوں, وہ محسن مسلمانان ہیں سید احمد, سر سید احمد. وہ یہ ڈاڑھا کیوں رکھے ہوئے تھے اتنا بڑا؟ ان کے گلے میں تھا گھینگا, وہ جو نکل آتا ہے نا اس طرح کا,
اس کو چھپانے کے لیے وہ ڈھارا رکھے ہوئے تھے کہ وہ جو بشکل سا گوشت نکل آیا ہے وہ اس کے پیچھے چھپا رہے۔ بھائیوں، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ داڑھیوں سے ہمیشہ مروب نہ ہوا کیجیے۔ داڑھیاں کبھی کبھی اپنا عیب چھپانے کے لیے بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ تھے سر سید احمد، انہوں نے تلوار کے بجائے علم کو اپنایا، مسلم یونیورسٹی قائم کی۔ اور ایک بات بتا دوں آپ کو، پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جب سر سید احمد اس فکر میں تھے کہ یہ مسلم یونیورسٹی بنائی جائے کہ نہ بنائی جائے، تو چھتاری کمپاؤنڈ ایک جگہ ہے علی گڑھ میں، وہاں پر ایک شیعہ وکیل رہتے تھے شہنشاہ حسین، ان کے یہاں گئے، اور جانے کے بعد ان سے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی میں یہ سوچتا ہوں کہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم دی جائے، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کہا اچھا خیال ہے۔ کہا فنڈ کہاں سے آئے گا؟ کہا پہلا چندہ تو میں ہی دے رہا ہوں۔ اس زمانے میں جو روپیہ چلتا تھا اس کو کہا جاتا تھا منصوری سکہ، اس کی ویلیو کیا تھی مجھے نہیں پتا، وہ 1 روپے کے برابر تھا یا 8 آنے کے برابر تھا یا جتنے کے برابر ہو، ان کا لو پہلا چندہ تو یہ ہے۔ تو علی گڑھ کے فنڈ کی فاؤنڈیشن رکھی گئی ہے امام ضامن کے پیسے سے۔ اب جب امام ضامن کے پیسے سے فاؤنڈیشن رکھی گئی ہے تو امام ضامن اس کے ضامن ہو گئے، اور آج وہ یونیورسٹی موجود ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، یہ بھی دونوں کا نام محمد علی، دونوں ایک زمانے میں، ایک قائد اعظم محمد علی جناح، ایک محمد علی جوہر۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بھائی محمد علی جوہر واز اے گریٹ پرسنالٹی۔ وہ شخص معمولی آدمی نہیں تھا، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا، زبردست انگلش بولتا تھا، تقریر کرتا تھا تو لوگ دیوانے ہو جاتے تھے، لکھتا تھا تو لوگوں کو پاگل بنا دیتا تھا، انگریزی زبردست، اردو زبردست، عربی سے بھی واقفیت، قرآن پر بھی عبور، ساری صفتیں موجود۔ مخلص اور بہادر اتنا کہ جب وہ ہندوستان سے اس زمانے میں بائی شپ انگلینڈ گیا ہے وہ شخص محمد علی جوہر، اور اس نے جا کر برٹش پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے تو ہلا دیا تھا برٹش پارلیمنٹ کو، اور کہا تھا اس نے میں یہاں آیا ہوں اپنے ملک کی آزادی لینے کے لیے، یا آزادی لے کے جاؤں گا یا یہیں مر جاؤں گا، اور مر گیا وہیں۔ خلوص میں بھی کوئی شک نہیں، اتنا پکا مسلمان کہ اس نے ہسٹری بنائی، ہسٹری، کہ برٹش پارلیمنٹ کی ہسٹری میں کسی مسلمان نے اتنی جرأت نہیں کی تھی کہ پارلیمنٹ کے ہال میں مصلی بچھا کر نماز پڑھے۔ یہ محمد علی جوہر تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ اسی کا وہ بہت مشہور شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یہ اسی کا شعر ہے۔ اہل بیت کی شان میں اس نے بہت اشعار کہے ہیں، کربلا کے متعلق بہت اس نے کہا ہے۔ تقریر میں ماہر، تحریر میں ماہر۔ جب تقریر کرتا تھا یہ شخص تو عورتیں اپنا زیور اتار کر پھینک دیتی تھیں، اچھال دیتی تھیں، لو لو لو۔ ڈائریکشن غلط ہو گیا۔ کیا ڈائریکشن غلط ہو گیا؟ ڈائریکشن یہ غلط ہو گیا کہ 1920-21 میں انہوں نے مسلمانوں کو سلوگن دیا کہ خلافت لاؤ۔ لو بھائی خلافت، 1920-21 میں خلافت لاؤ، خلافت۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کراچی میں کہے کہ اگر مسائل سے نجات حاصل کرنا ہے تو بیل گاڑی لاؤ۔ آگے دیکھنے کے بجائے پیچھے دیکھا اس نے، پیچھے دیکھا۔ تقریریں ایسی کرتا تھا کہ لوگ پاگل ہو جاتے تھے، فنڈز کی کوئی کمی نہیں رہی، ساتھیوں کی کوئی کمی نہیں رہی، مگر ملا کیا؟ بھائی سن لیجئے، اب میں انگریزی کا جملہ ہے انگریزی میں تو میں کروں کیا؟ ہمارے یہاں اخبار نکلتا تھا بہت مشہور پائنیئر، جب محمد علی جوہر کا انتقال ہوا تو ایک انگریز نے ایک لائن میں کمنٹ کیا، "دا بریلینٹ مین وداؤٹ اچیومنٹ"۔ دا بریلینٹ مین، انتہائی ذہین آدمی جو کچھ نہ کر سکا۔ کیوں کچھ نہ کر سکا؟ اس لیے کہ ڈائریکشن غلط ہو گیا۔
آگے دیکھنے کے بجائے پیچھے دیکھ رہا تھا، آگے دیکھنے کے بجائے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اسی کا ہم نام ایک انسان اور پیدا ہوا، اسی کا ہم زمان، اس کا نام بھی محمد علی، مگر وہ محمد علی جوہر تھے جن کے جوہر کھل نہ سکے۔ یہ محمد علی جناح تھے جن کا ویژن تھا، ڈائریکشن صحیح تھا، اتنا بڑا ملک پاکستان بنا کے آپ کے حوالے کر دیا۔ دیکھا آپ نے، وہ کچھ اچیو نہ کر سکے، محمد علی جناح نے اچیو کیا۔ اب یہ دوسری بات ہے، بھئی ان کا وہ تو اس وقت 1 سال بھی زندہ نہیں رہے، غالباً 1 سال کچھ مہینے زندہ رہے، سن 48 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب ان کا کام جو تھا وہ تو وہ کر گئے، اب بعد میں آنے والی نسلیں اس ملک کو نہ سنبھال سکیں، اور پہلے مشرقی پاکستان نکل گیا اور وہ بنگلہ دیش ہو گیا، اور یہ جو پاکستان بچا اس پر میں کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا۔ جو حالات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ مسلمانوں، میں خلوص سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مسلمانوں نے اپنی اسٹریٹجی ایسی بنائی ہے، بھائی برا نہ مانیے گا، برا نہ مانیے گا، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں اپنے کو الگ تھوڑی کر رہا ہوں، مگر دیکھیے میں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو ہندو مار رہے ہیں، جس کو عیسائی مار رہے ہیں، جس کو بدھسٹ مار رہے ہیں، جس کو یہودی قتل کر رہے ہیں، غلط کہہ رہا ہوں؟ اور اگر یہودی، ہندو، بدھسٹ، عیسائی نہیں مار رہے ہیں تو وہ خود ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور اگر دوسرا بھی کوئی ان کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہے تو خود سوسائڈ کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اسلام اس سے بدنام ہو رہا ہے مسلمانوں۔ اسلام پیغام حیات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ برا نہ ماننا، یہ تم نے علی کا دامن چھوڑا ہے۔ رسول کہہ گئے تھے اپنی کتابوں کو دیکھو، صحیح بخاری شریف کو دیکھو، بہت عظیم کتاب ہے، صحیح مسلم کو دیکھو، صحیح ستہ کو دیکھو، جہاں رسول کی، میں تم کو سنا رہا ہوں، پڑھ کے دیکھ لو، چیک کر لو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ رسول کی حدیث پھیلی ہوئی ہے صحیح ستہ میں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میں اپنی عطرت اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے، ہاں کتاب اللہ و سنتی بھی آپ کی یہاں بعض جگہ ہے، زیادہ یہ ہے، سیاستہ میں یہ ورژن جو ہے یہ 16 طریقوں سے آیا ہے، 16 سلسلوں سے آیا ہے۔ تو اب ایک رسول دوہری بات تو نہیں کہہ سکتا؟ یہ کیسے کتاب خدا اور عطرت اور کتاب خدا اور سنت؟ مطلب واضح ہے اس کا کہ کتاب خدا اور سنت کہیں پر اگر نہ سمجھ میں آ سکے تو عطرت سے پوچھو، یہ تم کو بتائیں گے۔ اسی میں سر فہرست مولا علی۔ لوگ کہتے ہیں مولا علی کا ذکر آپ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب کوئی شخص مر جائے تو ایصال ثواب کے لیے آپ کو پورا قرآن پڑھنا چاہیے۔ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ 1 مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ قل هو اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سورہ الحمد میں ہے، اور رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے قل هو اللہ احد 1 مرتبہ پڑھ لیا 1/3 قرآن پڑھ لیا، 2 مرتبہ پڑھ لیا 2/3 پڑھ لیا، 3 مرتبہ پڑھ لیا پورا قرآن پڑھ لیا۔ تو 3 مرتبہ اگر آپ نے قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ توحید پڑھ لیا تو جیسے پورا قرآن پڑھ لیا۔ سمجھ گئے آپ؟ اب آپ اپنی کتابوں کو دیکھیں، جہاں رسول مولا علی سے خطاب کرے کہتے ہیں کہ علی تمہاری امت میں وہی پوزیشن ہے جو اس قرآن میں سورہ قل هو اللہ کی ہے۔ بس 2 منٹ میں سمیٹ دوں، یہ نہ کہیے گا یہ ہماری حدیث گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اب بھائی آپ کے شاعر
علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ درمیان امتاں کیواں جناب ہم چو حرف قل ہو اللہ در کتاب. یہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ رسول نے فرمایا کہ تمہاری حیثیت وہی ہے جو قل ہو اللہ احد کی ہے. اب ہے کیا وقت ہی ختم ہو گیا؟ سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں. پھر میں کہتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں سمجھیے کہ یہ دوسرے کے زبان ہے جو میرے منہ سے بول رہی ہے. کیا کروں؟ کیا ہے قل ہو اللہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ہو اللہ احد. کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے. ایک کے معنی نہیں، ون نہیں ہے یہاں پر. ایک کے معنی ہے بے مثال، یکتا. اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر اور ہم رتبہ ہے. اب رسول نے کہا کہ تمہاری حیثیت وہی ہے جو قل ہو اللہ کی ہے. تو پہلا ٹکڑا آیت میں کیا ہے؟ قل ہو اللہ احد. اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، بے مثال ہے. تو وہ اگر کائنات میں بے مثال ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تو وہ اگر کائنات میں بے مثال ہے تو علی کم سے کم امت رسول میں بے مثال ہے. اور وہ اگر اللہ الصمد ہے، یعنی کائنات میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، تو علی بھی کم سے کم دنیا اسلام میں کسی کا محتاج نہیں ہے، دنیا اسلام علی کی محتاج ہے. سب آپ کے پیش نظر ہیں. بڑے بڑی ہستیوں نے کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس کے بعد تیسرا ٹکڑا ہے لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کسی کو پیدا کیا. تو کم سے کم علی میں بھی اس حد تک یہ صفت پائی جاتی ہے کہ کعبے کے اندر سوائے علی کے کوئی پیدا نہیں ہوا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور بنص رسول جب بی بی فاطمہ کا عقد ہو رہا تھا تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا. مناسبتیں تھیں جس کو میں نے بہت سمیٹا ہے. اس کے بعد رسول نے بات ارشاد فرمائی تھی. بس برادران عزیز، آج محرم کی 7ویں شب ہے. پھر وہی 7 منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں مصائب پڑھنے کے لیے. کل سے میں ہر قیمت پر مصائب زیادہ پڑھوں گا. آج آپ ایک یتیم کا حال سنتے ہیں جس کا نام تھا قاسم. شب عاشور جب امام فرد شہداء سنا رہے تھے تو اس بچے نے کہا کیوں چچا جان، کیا فرد شہداء میں میرا نام ہے؟ امام نے کہا کیف الموت عندک، اے بیٹا یہ بتاؤ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. کہاں تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. بس اپنا نام سنا تو خوش ہو گیا. جیسے ہی علی اصغر کہا کہ چچا جان کیا یہ لوگ خیموں کے اندر گھس آئیں گے؟ تو امام نے پوری بات بتائی. بس اب جب بہت سے لوگ امام کے انصار و یاور شہید ہو گئے تو یہ بچہ آیا. کیا بتاؤں آپ سے، کیا بتاؤں بھائی. اچھا بتاتا ہوں بھی آپ کو، پہلے تو سن لیجیے. آنے کے بعد کہا چچا بس اب مجھے بھی شہید ہونے کی اجازت دیجیے. امام کسی صورت سے شہید ہونے کی اجازت نہیں دیتے. قاسم پلٹ کر خیمے میں آئے. خیمے کے اندر عمود خیمہ سے تکیہ لگا کر سر جھکا کر بیٹھ گئے اور کہہ رہے ہیں اپنے آپ سے کہ زندگی میں میرے اوپر کبھی اتنا سخت وقت نہیں آیا کہ میرا مظلوم چچا دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اور میں مدد کرنے کی اجازت مانگ رہا ہوں. حسین کے ماتم داروں، ایک یتیم کا ماتم ہے. میں شہادت کی اجازت مانگ رہا ہوں، نصرت کی اجازت مانگ رہا ہوں، لیکن میرا چچا مجھے اجازت نہیں دیتا. کیا کروں. خیال آیا
کہ جب بابا جگر کے ٹکڑے اگل رہا تھا، میں اس وقت 3 سال کا تھا، میں رو رہا تھا، تو میرے بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ بلانے کے بعد کہا تھا، قاسم یہ وقت بھی تمہارے لیے سخت ہے، مگر تمہاری زندگی میں ایک وقت اس سے بھی سخت آنے والا ہے۔ یہ کہہ کے کاغذ پر کچھ لکھا، کپڑے میں باندھا اور میرے بازو پر باندھ دیا، کہا کہ دیکھو یہ تحریر میری تمہارے بازو سے جدا نہ ہونے پائے۔ جب تمہاری زندگی میں ایسا سخت وقت آئے کہ جو اس وقت سے بھی زیادہ سخت ہو، تو اسے کھولنا یہ تمہاری مدد کرے گا۔ قاسم نے دل میں کہا کہ وہ وقت یہی ہے۔ بابا کی شہادت سے زیادہ میرے دل پر اس وقت اذیت گزر رہی ہے چچا کا حال دیکھ دیکھ کر۔ یہ میرا مظلوم چچا، بھوکا پیاسا چچا، کتنے جنازے صبح سے اٹھا چکا ہے، اور اب میں اس سے مانگ رہا ہوں اجازت کہ چچا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے، کہ اس سے زیادہ سخت وقت تو میری زندگی میں نہیں آیا۔ پٹ سے تعویذ پہ ہاتھ گیا، کھولا، لکھا ہوا تھا، قاسم تم میری یہ تحریر اس وقت پڑھو گے جب تمہارا چچا دشمنوں میں گھرا ہوا ہوگا، تم بار بار مدد کی درخواست کر رہے ہوگے اور تمہارا چچا تمہیں اجازت نہ دے رہا ہوگا، تو میری یہ تحریر لے جا کر میرے بھائی کو دکھا دو۔ اس کے بعد اس کے نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ حسین میرے بھائی، جب میرا بچہ تمہارے پاس اجازت جہاد دینے کے لیے آئے تو یہ میری قربانی ہے، اسے قبول کر لینا اور میرے لال کو شہید ہونے کی اجازت دے دینا۔ بس خوش ہو گیا قاسم، دوڑتے ہوئے آئے، کہا چچا جان یہ بابا کی تحریر، یہ بابا کی تحریر۔ حسین نے کہا ہے بابا کی تحریر؟ کہا یہ کیا ہے؟ دیکھیا میرے بازو بندھی ہوئی تھی۔ حسین نے وہ تحریر پڑھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس کے بعد بھی اجازت نہیں دیتے۔ اور مورخ کے الفاظ ہیں کہ جب قاسم نے دیکھا کہ یوں بھی اجازت نہیں دے رہے، جعل الغلام یقبل رجلیہ و یدیہ، یہ کسی نے نہیں کیا، تو پھر قاسم نے یہ کیا کہ کبھی پیروں پر سر رکھا، کبھی ہاتھوں کو پکڑ پکڑ کے چومنا شروع کیا، چچا مجھے اجازت دے دیجیے، اجازت دے دیجیے، اجازت دے دیجیے۔ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس عمر کے بچے کی زرہ موجود نہیں تھی، کرتا پہنے ہوئے حسین نے گود میں اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا، امامے کے دونوں سرے لٹکا دیے، گریبان چاک کر دیا۔ اب کسٹم تھا کہ جو بچہ یتیم ہوتا تھا اس کا گریبان چاک کر دیا جاتا تھا، تاکہ دور سے دیکھنے کے یتیم بچہ کسی کو تو ترس آ جائے۔ اور جب قاسم چلے تو فرمایا، تمشی برجلک الی الموت، اے لال بھیڑیوں میں رس نہیں کھائے گا، درندوں میں جا رہے ہو میرے لال، کسی کو تم پر ترس نہیں آئے گا۔ دیکھیں جو بات میں نے روک لی تھی، اب لشکر یزیدی کا ایک سپاہی جس کا دل تھوڑا سا نرم تھا، لیکن تھا تو لشکر یزیدی میں، وہ قاسم کا حال بیان کرتا ہے کہ جب قاسم خیمے کے اندر سے نکلے ہیں تو کہا کہ میں نے تو بس اتنا دیکھا کہ جیسے ایک چاند نکلا اور شام کے بادل میں ڈوب گیا۔ 14 برس کا بچہ، 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا، لیکن میرے شہزادے نے ہلچل مچا دی، ہلچل مچا دی، یہاں تک کہ پیسر سعد نے کہا کہ یہ لشکر کے بس میں نہیں ہے، ازرق شامی پہلوان، اگر یزید کو خبر نہیں تھی، کچھ بیوقوف احمق کہتے ہیں کہ یزید کو پتہ نہیں تھا، اگر یزید کو خبر نہیں تھی تو یہ شام کا سپاہی کہاں سے آ گیا تھا؟ ازرق شامی، اس کا نام ہی شامی لگا ہوا ہے۔ اس نے اپنے 4 پہلوان بچوں کو ایک کے بعد دیگر بھیجا، چاروں بچے آ کر جہنم میں گئے، پھر خود آیا، اس سے میں پھنکارتا ہوا، اور اسے بھی قاسم نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ مگر اب لشکر نے چاروں طرف سے گھیر لیا، ایک شخص گھوڑے کو کاوا دے کر قاسم کے پیچھے آیا، قاسم جھکے ہوئے اپنی جوتی کا ڈورا باندھ رہے تھے کہ اس کو موقع ملا، اس نے پیچھے سے وار کیا، وہ وار قاسم کے سر پر کاری لگا، قاسم گھوڑے سے جھکے،
آواز دی چچا میری خبر لیجیے، بس دار وقت ختم ہو گیا، مجلس ختم، حسین چلے، عباس بھی چلے، علی اکبر بھی چلے۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں زیدان حسین، آپ نے ہزاروں مجلسیں سنی ہیں، آپ مجھے ایک موقع بتا دیں کہ جہاں علی کی شیر دل بیٹی زینب نے کسی دشمن سے ایک شیرنی کے لہجے میں بات نہ کی، کبھی دباؤ میں نہیں ہے۔ دربار میں زیاد میں دوسروں کو ذلیل کیا، یزید ملعون کے دربار میں، یزید کے بھرے ہوئے دربار میں اس کو ذلیل کیا، کبھی زینب نے خوش آمد نہیں کی۔ بس ایک موقع پر زینب نے خوش آمد کی ہے، ایک موقع پر اس بےکس شہزادی نے خوش آمد کی ہے، اور وہ کون سا موقع تھا کہ جب حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے تھے، تو یہ بی بی سربراہنہ آ گئی پسرے سعد قریب اور آ کر خوش آمدیں کرنے لگی، اے پسرے سعد، ارے میرا ماجایا پامال ہوا جا رہا ہے، رسول کا نوازہ پامال ہوا جا رہا ہے، اے شمر، ارے مجھے پامال کر لے، میرے بھائی کو پامال نہ ہونے دے۔ لاش کا پامال ہونا اتنی بڑی مصیبت تھی کہ زینب کی ایسی غیرت مند شہزادی دشمن کے سامنے خوش آمد کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں شہزادی آپ کا ماجایا تو شہید ہو چکا تھا، قاسم تو زندہ پامال ہوئے جا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں چچا آئیے، چچا آئیے، چچا آئیے۔ حسین اس وقت پہنچے کہ جب قاسم خاک پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔